اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکاروں، صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پر اپنی اس روایت کو نبھانے کھڑا ہوں جو میری سیاسی تحریک سے پہلے سے میری عبادت کے طور پہ جاری ہے۔ آج 41 سال ہوئے ہیں کل اس سیاسی تحریک کو شروع ہوئے، اور اس خدمت خلق کے شاید 45 سال ہو گئے۔ یہ ہماری سیاسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، کے ایف کی ضرورت پورا کرنے کے لیے MQM بنائی گئی۔ خدمت پہلے کی ہے، خدمت کی نیت پہلے کی ہے، خدمت شروع پہلے کی ہے، سیاسی تحریک بعد میں شروع کی۔ اور جو اس ترتیب کو دیکھتا ہے اور جو اس سیاسی تحریک میں اس سیاست کو عبادت کی طرح نہیں کر رہا، وہ اس سے مختلف ہے، چاہے ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ شاید حیدرآباد میں چند دن پہلے ہی پروگرام ہوا تھا، میں نے پہلے یہی بات کی تھی، جو وہ ترتیب ہے پوری تاریخ انسانی کی انقلابات کی۔ پہلے ایک طلبہ تحریک فکری ضرورت کے تحت شروع کی گئی، پھر ایک سماجی تحریک خدمت کے اصولوں پہ شروع کی گئی، اس کے بعد سیاسی تحریک اس لیے شروع کی ہے اگر آپ اپنی ذات سے بڑھ کر نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو سیاسی جدوجہد کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ اس میں سے ہم میں سے کس نے کتنا گنوایا ہے، کتنا کمایا ہے، یہ آج کے رمضان کے مہینے میں خود ہی حساب کتاب میں چلا جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ آج تو پھر بھی بہتر حالات ہیں۔ یہ جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار بھی تھا نا، تو MQM کے وہ کارکنان جن کو خوف ہوتا تھا گھر سے نکل کے گرفتاری کا، بلکہ گھر پہ تو کون کم بخت سو رہا تھا، حالت روپوشی میں تھے، اس میں بھی پھلانگ پھلانگ کر ان رکاوٹوں کو ضرورت مندوں کے گھر پہنچتے رہے ہیں۔ اور ہماری نیت جو دین کی کا حکم و تربیت ہے، اس کے تحت ہی کہ خدمت ہمیشہ، امداد ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اور نیت گھر کی نہیں تھی۔ یہ جو پورا گھر بنایا تھا نا 47 میں، کہ سب کو چھت میسر ہو، سب کو اپنی عبادات کی آزادی حاصل ہو، فکر کی آزادی حاصل ہو، بولنے کی آزادی حاصل ہو، سوچنے کی آزادی حاصل ہو، اپنا پیشہ منتخب کرنے کی آزادی ہو، پڑھنے کی آزادی ہو۔ ہم نعرے لے کے آ گئے تھے، آزادی کہاں بچھڑی ہمیں پتہ نہیں چلا۔ مجھے یاد ہے 94 میں جب ہم روپوش تھے پشاور میں، تو وہاں بھی ایک کلینک اور 2 خدمت خلق کی ایمبولینسز کا تحفہ دے رہے تھے۔ یہ شہر پوری دنیا کا چیریٹی کا کیپٹل ہے۔ یہ اس قوم کی جس نے ملک بنایا ہے اس کی تعریف اور تشریح کر رہا ہے۔ ٹیکس بھی دے رہا ہے پورے پاکستان کو، پورے صوبے کو پال بھی رہا ہے، اور پورے پاکستان میں اس شہر کی چیریٹی جاری ہے۔ کسی اور شہر کی چیریٹی کی ایمبولینسز، کلینکس آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گی۔ ضرورت نہیں ہے کیا؟ یہ پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہے جہاں سب سے غریب لوگ رہتے ہیں۔ اس یہاں کی غربت پاکستان کی ایوریج غربت سے زیادہ ہے۔
यहां पे बसे हुए शहर के इर्द गिर्द भूख आबाद हुई है, गुर्बत पल रही है। यहां के स्लम एरियाज दही इलाकों से ज्यादा गुर्बत का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि अमानत थी, जिम्मेदारी थी, वो पूरी कर रहे हैं और हर हालत में पूरी करेंगे। हमारी ख्वाहिश ये भी है, अब तो हमारी एम्बुलेंसेस 5-7 साल से यहीं पे खड़ी हुई हैं, उसको जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने लेके आए थे, वो उंगली भी नहीं लगा सकते उसको ठीक कराना, तो अलग की बात। निज़ाम को चैलेंज है, इसीलिए हुकूमत में रहते भी निज़ाम सबसे बड़ा खतरा हमें ही समझता है, हमें अपने साथ इसलिए रखता है कि इंगेज किया जा सके। हम तब्दीली की सबसे बड़ी अलामत है और हम भी कोशिश करते हैं इंगेज हो, शायद हम उनको तब्दील कर लें, उस निज़ाम को तब्दील कर लें। तारीख क्या बताती है, वक्त बताएगा। तो आज जिस कदर हम करते थे और करते चले आए थे, शायद आज इतना ना किया हो। तो इमदाद के लिए हमें हुकूमतों की ज़रूरत नहीं होती है, अमन की ज़रूरत होती है। और इंशाअल्लाह ताला जो खौफ के साए इस शहर पे डेरा डाले हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे। तो इमदाद देने वाले, और ये तरीक़ा भी तब्दील किया हमने 5-6 साल में। जो कुछ 5, 6, 7, 22 अगस्त को लोग हुआ था, लोग समझ रहे थे कि MQM बिखर जाएगी, वो निखरती चली जा रही है।